کہانی کا عنوان بہار۔ وہ لون میں آیا تو سرش کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں دوسری کرسی پر رکھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے فرصت سے ہی کچھ سوچنے بیٹھی تھی۔ موبائل میز پہ پڑا ہوا تھا، یہ کم ہی ہوتا تھا کہ وہ اتنی فرصت اور سکون سے بیٹھی ہو، ورنہ اس کے شرارتی دماغ میں کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا تھا۔ ایان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کو ڈانٹ چکا تھا، سو ڈانٹنے کے بعد یہ ملال اس کو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کبھی اس قدر اہم ہو جائے گی کہ اس کی اداسی اور خاموشی اسے کھلنے لگے گی۔ شروع میں تو اس کا بولنا اور بچپنا ایان کو غصے اور کوفت میں ہی مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ آہٹ پر چونک کر زرش نے دائیں طرف دیکھا۔ ویسے بھی اپنے من پسند لوگوں کی موجودگی کی بھی خوشبو ہوا کرتی ہے، جس نے ان کی موجودگی محسوس ہوا کرتی ہے۔ سو وہ کسی گہری سوچ سے ایک دم باہر آئی تھی۔ ارے آپ سوئے نہیں؟ وہ چونکتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایان یہ کہہ نہ سکا کہ تمہاری ناراضگی نے نیند اڑا دی۔ کبھی کبھی ہم اظہار کے معاملے میں بڑی کنجوسی کر جایا کرتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اظہار ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی بھی پودے کی نشو و نما کے لیے پانی ضروری ہے، مگر ہم نے اس بات کو زیادہ مشہور کر دیا ہے کہ محبت کے لیے باتوں کی نہیں، عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار عمل سے زیادہ ضروری اظہار ہوتا ہے۔ ابھی تو اتنی نیند آ رہی تھی تو اب کیوں؟ لہجہ طنزیہ یا جتانے والا نہیں تھا، بلکہ فکر مندانہ تھا۔ بس یوں ہی سوچا پرسوں واپس جانا ہے تو تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزار لوں۔ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کمرے سے باہر اسے سوری کہنے آیا تھا، مگر اب جانے کیوں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وقت کل بھی بتایا جا سکتا ہے، آپ ریسٹ کر لیں۔ زرش نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جانے کیوں یہ شخص اس کو اتنا عزیز تھا کہ وہ ہمیشہ اس کو دیکھ کر ہر بات بھول جایا کرتی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی یا نہ سمجھ کہ یہ تک نہ سمجھ سکی کہ ایان کی نیند کیوں اڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیگم، ایک کپ چائے بنا لو۔ ایان نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تو وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کون مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتے ہیں۔ میری تو ارینج میرج نے ہی مت مار دی ہے۔ اس کی ناراضگی ایسے ہی جان نکالتی ہے کہ نیند ہی اڑ جائے۔ کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے نا اللہ نے، کہ فقط 3 بار قبول کرنے سے یہ اجنبی بندی میری ہو گئی اور میں اس کا۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اسے واضح دکھائی دے رہی تھی، ہلکی گلابی رنگ کے سادہ سے لباس میں دوپٹہ سر پر اوڑھے انہمک سے چائے بنا رہی تھی۔ وہ کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھی اور ایان اس کی بنائی ہوئی ہر شے کو کھانے کے بعد یہ ضرور سوچتا تھا کہ وہ ہر فن مولا تھی۔ بے شک وہ ہر کام میں ماہر تھی۔ اس کی اس خاموشی پر ایان کے دل میں اداسیاں اتر گئی۔ چہرہ ہی اداسی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بے حد اہم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ناراض نہ ہوتی تو وہ کچن میں کھڑی ہو کر ہی 100 بار خروس کہہ کر کوئی 50 باتیں کر چکی ہوتی۔ تبھی میسج ٹیون بجی تو اس نے چونک کر موبائل دیکھا اور ایک نظر کچن کی طرف دیکھا۔ وہ مصروف تھی اور ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ اتنی خاموشی سے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ تو شاید واقعی وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی اتنی خاموشی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ایک نظر اپنی بیوی پر ڈال کر ایان گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہاں اس کا کزن تھا۔ اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ چائے کے لیے بلانا چاہا مگر وہ جلدی میں تھا۔ ایان نے دبے پاؤں کمرے میں جاتے ہوئے ایک نظر کچن کی طرف دیکھا۔ زرش نے دیکھا مگر اس کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں ہی چائے لے کر آئی تو کمرہ دیکھ کر ایک دم وہ چونکی، پھر حیرانی سے سارے کمرے کو دیکھا کہ یہ کہیں اس کا وہم تو نہیں۔ ایان نے بیڈ پر گلاب کی پتیوں سے سوری لکھا ہوا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بھی دل بنایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا پلٹا۔ زرش کی اداسی و ناراضگی تو جیسے اڑن چھو ہو چکی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، پرانی باتوں کو دل میں پال کر نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ سب بے ساختہ منہ سے نکلا مگر خوشی سے آنسو بھی نکل آئے، کیونکہ یہ سب ایان نے پہلی بار کیا تھا۔ گجرے بھی پہلی بار پہنائے تھے اور وہ یقیناً ان کو ساری زندگی سنبھال کر رکھنے والی تھی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ بہت اہم تھا۔ وہ خوشی سے کچھ کہہ ہی نہ سکی جبکہ ایان نے گجرے اس کی آنکھوں کے آگے لہرائے۔ بس ایک بار اسی پیار سے کھڑوس کہہ دو۔ گجرے اس کی کلائی پر باندھتے ہوئے ایان نے جیسے خواہش کی تھی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کھڑوس؟ یہ سب اتنا خوبصورت ہے نا کہ حد نہیں۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں ناراض کیا تھا نا؟
تو بنانا بھی میرا کام تھا نا۔ سوری، دراصل غصہ کسی اور پر تھا اور نکل تم پر گیا۔ سرش نے اس کی شیو میں الجھا ہوا کوئی سفید سا دھاگا اتارتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسی ہی تھی جس کے لیے ضد اور انا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آفس جانا ہے نا پرسوں، تو اسی وجہ سے اگر میرا کولیگ نہ آ سکا تو صبح جانا ہوگا واپس۔ اس کی بات پر زرش بھی اداس ہو گئی، مگر وہ اس کی اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ ان کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کا کوئی خاندانی بزنس نہیں تھا، بلکہ اسے وہی جاب کرنی پڑ رہی تھی جو پاکستان کے بیشتر مرد کر رہے تھے۔ تو کیا ہو گیا، وقت پلک جھپکتے گزر جائے گا اور آپ کیوں اداس ہوئے؟ اچھا ہے نا، میری الٹی سیدھی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ مسکراہٹ لبوں تلے دبا کر اس نے شرارتی لہجے میں کہا، ہاں یہ بھی ہے۔ ایان نے جھک کر چائے کا کپ اٹھایا اور شریر نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ کتنے بدتمیز ہے نا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ان شرارتوں کو مس کروں گا، یا میری زندگی میں بہار ان ہی سے ہے۔ فیل ہو گئے آپ۔ اس نے بیڈ پر لکھے ہوئے سوری کی تصویر لیتے ہوئے اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالی تو ایان کا قہقہ بلند ہوا۔ گو کہ وہ اس کی بات سے متفق تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ اب میں جھوٹ بولنے سے تو رہا۔ لب و لہجہ سنجیدہ، مگر آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میری جیسے بیوی چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ تصویر بنا کر فارغ ہوئی تو ایان نے اس کا موبائل پکڑا اور تصویریں دیکھنے لگا۔ اور میرے جیسا شوہر فانوس لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، وہ بھی شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ تصویر میں اسٹیٹس پر لگا کر کیپشن دوں گی کہ، ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب ایان نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تو وہ ایک دم چپ کر گئی۔ تم کوئی بھی پکچر اسٹیٹس پر نہیں لگاؤ گی؟ ایان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ مگر کیوں؟ سرش کی خوشی مانند پڑ گئی۔ بیگم، کیا یہ ضروری ہے کہ ہماری ہر بات اسٹیٹس پر شیئر ہو؟ ہمارے درمیان ہونے والی ہر بات کو ہزاروں لوگ پڑھیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ لوگ زرش اور ایان کو جانیں؟ بالکل بھی نہیں۔ خدارا، اپنی سوچ کو اسٹیٹس سے باہر نکالو۔ یہ سب میں نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے نہیں کیا، یعنی پھول گجرے وغیرہ۔ وہ تم اسٹیٹس پر ڈالنا چاہتی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیٹس مت لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈونٹ پوسٹ اباؤٹ پرسنل لائف، باقی تمہاری مرضی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ایان نے نرمی سے سمجھایا تھا، اور آخر میں سب اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کو اب کبھی نہیں ڈالے گی۔ سب لوگ ڈالتے ہیں تو کیا برائی ہے؟ وہ الجھی تھی۔ مسز، آج کے دور میں غلط چیز بھی اگر ٹرینڈ بن جائے تو لوگ اس کو رواج بنا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، شاید ممانت ہے اس کی۔ کیا تم چند لوگوں کی واؤ سے اپنی خوشیاں باندھ کر بیٹھ گئی ہو؟ ایان نے چائے کا سپ لے کر اس نے آبرو اچکائے اور بیڈ پر بیٹھ گیا، مگر زرش پر کئی سوچوں کے دروا ہو گئے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی سلیبریٹیز تھوڑی ہیں۔ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی تھی، ہم سلیبریٹیز سے بھی زیادہ بڑی شخصیت ہیں۔ وہ مسکرا کر شریر لہجے میں بولا تو وہ ہنسی۔ کبھی کبھی ہم اپنی نادانیوں میں اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگوا لیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو اسٹیٹس پر لگا لگا کر ہم نے اپنے لیے ہی راہیں خود ہی مشکل کر لیتے ہیں۔ از قلم زویا مجید چودھری۔